اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا۔ کل پچھلی آیت میں بات چل رہی تھی کہ جو شیطان جو ہے، جو بدماش جو شیطان ہوتا ہے، جب وہ آسمان سے کچھ باتیں جو ہے چھپ کے سن لیتا ہے، تو جب وہ بھاگنے لگتا ہے تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ ایک سمجھیے کہ روشن اور آگ کی طرح جو ایک ستارہ جو ہے اس کے پیچھے لگا دیتا ہے تاکہ اس کو جو ہے جلا کے راکھ کر دے، اس کو مار دے۔ اور آپ لوگ دیکھتے بھی ہوں گے آسمان سے کوئی ستارہ کبھی کبھی بہت تیزی میں گرتا ہے تو شیطان کا پیچھا کرتا ہوا اس کو مارنے کی شکل میں رہتا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ان کفار و مشرکین سے کہہ رہے ہیں کہ فاستفتہم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ جو ہے ان کفار و مشرکین سے پوچھئے کہ اہم اشد خلقا، کہ ہم نے جو ان کی تخلیق جو کی ہے، ان کو جو ہم نے پیدا کیا ہے، یہ مشکل ہے یا امن خلقنا، یا ہم نے جتنی بھی ساری چیزیں پیدا کی ہیں کیا یہ ساری ہمارے لیے مشکل ہے؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان ساری چیزوں کو، انسانوں کو اور انسان کے علاوہ جتنے بھی مخلوق ہیں، ان سب کو پیدا ہم نے کیا ہے، اور انسانوں کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا ہے، تو یہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب انسانوں کو پیدا کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے تو انسان کے علاوہ جتنے بھی مخلوق ہے اس کو تو ہم آسانی سے پیدا کر سکتے ہیں، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ انا خلقناہم من طین لازب، کہ بے شک ہم نے انسانوں کو جو ہے ایک لیس دار اور گارے مٹی سے ہم نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ تو ایک مٹی جو ہے بالکل پتلا باریک اور سمجھیے کہ پورا گیلا جو مٹی ہوتا ہے، اس مٹی سے اللہ نے ہم لوگوں کو جو ہے سمجھیے کہ ایک آدم علیہ السلام کا جو خاکہ تیار کیا تھا، اور اسی مٹی سے اسی کے سمجھیے کہ جو ہے اس کے ذریعے سے ہم لوگ چل رہے ہیں، پیدا ہم لوگ کو جو کیا ہے۔ تو قرآن یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ انا خلقناہم من طین لازب، من طین کے معنی آتے ہیں مٹی، اور لازم کے معنی آتے ہیں بالکل گارا، بالکل لیس پتلا والا جو مٹی ہوتا ہے، بالکل بھر جو ہوتا ہے، بالکل باریک مٹی، اس سے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ بل عجبت ویسخرون، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے لوگ جو ان باتوں پر ان سب باتوں کا جو انکار کر رہے ہیں تو اس پر آپ تعجب کر رہے ہیں، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کفار مشرکین جو ہے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، ہمیں جو ہے بس یوں ہی پیدا ہو گئے، اللہ نے ہم کو پیدا نہیں کیا، ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے۔ تو اتنے سارے معجزات دکھانے کے باوجود بھی جو ہے کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے ہیں، تو انسان کو تعجب ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ کسی کے سامنے جو ہے قرآن و حدیث کی بات کیجئے کہ بھائی نماز کی پابندی کرو، نماز جو ہے فرض ہے، اب وہ کہہ رہے جاؤ تم لوگ نماز پڑھو، ہم لوگ اللہ کو نہیں مانتے ہیں، نماز نہیں پڑھے، ہم سے اس کو مطلب نہیں ہے۔ تو جب وہ انسان یہ بات بولتا ہے تو ہم لوگوں کو کتنا تعجب ہوتا ہے، ایک تو تعجب بھی ہوتا ہے، حیران بھی ہو جاتے ہیں، دوسرا ہم لوگ کو غصہ بھی آتا ہے کہ یہ تو سیدھے سے کہہ رہا ہے کہ ہم نماز کی پابندی نہیں کریں گے، ہم نماز نہیں کریں گے، تم ہی لوگ جاؤ نماز۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے کفار و مشرکین اتنے ساری آیتیں، اتنے سارے معجزات دیکھے، جو کرشمہ دیکھا، پھر بھی جو ہے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے ہیں۔ تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ تعجب نہ کریں، آپ حیران نہ ہوں، بلکہ یہ ان کی عادت ہے۔ اور ویسخرون، اور یہ سارے لوگ جو کفار و مشرکین جو یہ آپ پر ہنستے ہیں، آپ کا مذاق بناتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یہ سارے مشرکین جو ہیں سب آپ پر ہنستے ہیں کہ دیکھو محمد جو کیسی باتیں کر رہا ہے، کیا جو ہے ادھر ادھر کی باتیں پھینک رہا ہے۔ تو کفار و مشرکین ہنستے بھی تھے، مذاق بناتے تھے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا ذُكِّرُوا، اور جب ان کے سامنے کوئی نصیحت کی جاتی ہے، کوئی اچھی بات بتلائی جاتی ہے، قرآن و حدیث کی بات کی جاتی ہے، تقریر ان کے سامنے جب کی جاتی ہے تو لا يذکرون، تو یہ سارے لوگ جو ہے آپ کی نصیحت کو نہیں مانتے ہیں، آپ کی تقریر کو نہیں سنتے ہیں، آپ کی باتوں کو سنتے نہیں ہیں، بالکل ایسے ہی سن کے اور ہنسی مذاق میں جو ہے اس کو ختم کر دیا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً، اور جب ان سارے کفار و مشرکین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی معجزہ
کوئی جو ہے کرشمہ دیکھتا، کوئی نشانی دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کا، تو یستسخرون، تو یہ سارے کے سارے کفار و مشرکین ہنسنے لگتے ہیں، مذاق بنانے لگتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے معجزہ ہیں، ان کے اوپر قرآن پاک جو سمجھیے کہ نازل ہوئی، پورے قرآن کی آیت نازل ہو رہی تھی، اور بہت سارے معجزات تھے کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کسی درخت کو یہاں سے اشارہ کر رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں، تو درخت بہت دور میں ہے، تو وہاں سے بھاگتا ہوا اللہ کے نبی کے سامنے آ گیا اور گواہی دے رہا ہے کہ آپ جو ہے اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ یہاں تک کہ جو اللہ کے نبی راستے سے گزر رہے تھے تو پتھر وغیرہ سلام کر رہے ہیں، درخت وغیرہ بھی سلام کر رہے ہیں۔ اتنے سارے معجزات دیکھتے تھے، کرشمہ جو دیکھتے تھے، تو کفار و مشرکین ہنستے تھے، کہتے تھے یہ تو کھلا جادو ہے۔ کیا کہتے تھے کہ تم جو ہے جادوگر ہو، سر عام کہتے تھے۔ تو آگے قرآن نے کہا کہ وقالو، اتنے سارے معجزات دیکھنے کے بعد یہ سارے لوگ ہنستے بھی تھے، اور ہنسنے کے بعد یہ کہتے تھے کہ وقالو، ان سارے لوگ کہتے تھے کہ ان ھذا الا سحر مبین، یہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے یہ کہ یہ تو سمجھیے کہ کھلے عام جادو ہے کہ نہیں۔ کوئی اگر ابھی کے دور میں کوئی کچھ کرتا ہے، جیسے ہوتا ہے نا کہ کھیل وغیرہ، تو کہتا ہے یہ تو جادو کے ذریعے سے کر رہا ہے، تو یہ تو ہو سکتا ہے۔ ابھی کے دور میں بہت سارے لوگ جادو کے ذریعے سے کر رہا ہے، ہماری آنکھوں کو جھانپ دیتا ہے، تو جس کی وجہ سے ہم لوگ نہیں دیکھ پاتے ہیں، وہ اپنا جادو کرتا رہتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی تھے، ان سے تو کوئی جادو نہیں ہو سکتا تھا، اور نعوذ باللہ اللہ کے نبی جادوگر بھی نہیں تھے، نہ شاعر تھے، کچھ بھی نہیں تھے، بلکہ نبی تھے، ان کے اوپر قرآن نازل ہو رہی تھی۔ تو کفار و مشرکین کہتے تھے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو آپ جو ہے سمجھیے کہ جادوگر ہیں، یہ بالکل سمجھیے کھلے عام یہ جادو ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اذا متنا، بھلا بتلاؤ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو ہے مر کے مٹی ہو جائیں گے، اور وکننا ترابا وعظاما، اور ہماری ہڈی جو ہے مٹی میں مل جائے گا، ختم ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں رہے گا باقی، تو انا لمبعوثون، کیا تمہارا خدا پھر بھی ہمیں زندہ کرے گا؟ کیا کرے گا؟ پھر بھی زندہ کرے گا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ آباؤنا الاولون، بھلا کیا ہمارے جو پچھلے باپ دادا ہیں ان کو بھی زندہ کریں گے؟ قرآن آگے کہہ رہا ہے کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے، نعم، ہاں، وانتم داخرون، اور تمہیں ذلیل بھی کریں گے، یعنی تم کو بھی زندہ کریں گے، اور تمہارے پچھلے جو باپ دادا ہیں ان کو بھی زندہ کریں گے، اور وانتم داخرون، کل قیامت کے دن جو میدان محشر میں تم کو ہم ذلیل کریں گے، رسوا کریں گے، اور کہیں گے دیکھو ہم نے تم کو دوبارہ زندہ کیا ہے، ہم نے تمہارے باپ دادا کو زندہ کیا ہے۔ تو اس وقت انسان جو ہے شرمندگی سے جو انسان سر جھکا لیتا ہے کہ نہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، اور بے شک یہ ہے کہ یہ ایک سمجھیے کہ ایک ایسی آواز ہوگی کہ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، جیسے تم جو ہے اچانک جو ہولناکی کا منظر، یعنی قیامت کا منظر تم کو دیکھنے کو ملے گا، یعنی جب سون پھونکا جائے گا تو تمام کے تمام لوگ قبر سے اٹھیں گے اور میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ اس وقت تم دیکھو گے کہ لوگ کس طرح پریشانی کے عالم میں ہوں گے، سب لوگ جو ہے ننگا ہوں گے، سب لوگ جو پسینہ میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی پورے بدن جو ہے پسینہ سے ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی گھٹنا تک، کوئی جو ہے کمر تک، کوئی جو ہے گردن تک، کوئی جو اپنا پورا ایک دم سر سے پسینہ میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ تو اس دن کی ہولناکی کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، یہ کہنے کا مطلب ہے کہ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، تم اس دن جو ہے قیامت کی میدان محشر کی ہولناکی کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ اب جب یہ لوگ جو ہے میدان محشر میں جمع ہوں گے، جب دیکھیں گے ارے واقعی میں اللہ نے سب کو زندہ کر دیا، ہمارے باپ داداؤں کو بھی زندہ کر دیا، اب یہ لوگ وہاں کیا کہیں گے کہ وقالو، یہ سارے لوگ کہیں گے کہ یا ویلنا، ہماری بربادی ہے۔ کیا ہے؟ اپنے آپ کو وہ لوگ کوسیں گے کہ ارے یار کاش کہ ہم وہ کام کر لیتے، ہم کتنے گندے انسان ہیں، کتنے بدقسمت انسان ہے کہ ھذا یوم الدین، یہ تو آج کا دن جو ہے حساب کا دن ہے۔ کیا ہے؟ یعنی کہ میدان محشر میں جمع ہوں گے ہم سارے لوگ، تو اس دن جو ہے حساب و کتاب کا دن ہوگا۔ کیا ہوگا؟ وہاں کچھ بھی نہیں چلے گا، وہاں سیدھے سیدھے جو آپ کے نام اعمال جو دفتر ہے، جو کاپیاں ہیں وہ نکالی جائیں گی، اور جو دیکھے جائیں گے کیا اعمال ہے، کیا برائیاں، کیا نیکیاں ہیں، بس یہی حساب وہاں دینا ہوگا۔
اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، یہی وہ دن ہے، یہی وہ یعنی سمجھیے کہ قیامت کا دن ہے اور حساب و کتاب کا دن ہے، الذی کنتم بہ تکذبون، جس کا تم سارے لوگ جو ہے جھٹلاتے تھے۔ دنیا کے اندر تم سارے لوگ جھٹلاتے تھے، کہتے تھے کہ ارے یہ تو علماء کرام، یہ پیغمبر جو انبیاء کرام نبی جو ہے جھوٹ بولتے تھے، کچھ بھی نہیں ہونے والا، مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس دن جو ہے یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے قیامت کے دن جو ہے میدان محشر میں سارے لوگ جو جمع ہوں گے، اس دن یہ سارے لوگ کہیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہی وہ دن ہے، ھذا یوم الفصل الذی، یہی وہ دن ہے الذی کنتم بہ تکذبون، جس کو تم دنیا کے اندر جو ہے پیغمبروں کو، علماء کرام کو، جو جتنے بھی پیغمبر آئے، نبی آئے، اور نبی کے آنے کے بعد جو ہے اللہ کے نبی کے آنے کے بعد جو جتنے بھی صحابہ تھے، تابعین، تابعین اور علماء کرام، وہ سارے لوگ تم کو کہتے تھے کہ بھائی مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، مرنے کے بعد جو ہم سب لوگوں کو میدان محشر میں جمع ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے، لیکن تم لوگ جھٹلاتے تھے۔ تو آج وہ دن کیا ہو گیا ہے؟ سچا ہو گیا ہے جی۔ تو اتنے سارے آیت میں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایک توحید اور آخرت کے تعلق سے زیادہ باتیں کر رہے ہیں۔ ایک چیز دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر اور حدیث کے اندر زیادہ جو تذکرہ کیا گیا ہے، جس کا زیادہ نام آیا، وہ آخرت کے تعلق سے آیا ہے۔ دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 4 یا 5 جگہ کہا ہے، دنیا کے اندر جو ہے پیسہ کماؤ، ٹھیک ہے کماؤ، کوئی بات نہیں ہے، اس سے کوئی منع نہیں کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آخرت کے بارے میں پورے قرآن کو بھر دیا ہے، جگہ جگہ کہہ رہا کہ آخرت ہے، آخرت ہے، آخرت میں حساب کتاب ہوگا، سب کو ہم جمع کریں گے، سب کو زندہ کریں گے۔ ہم لوگوں کو دل کے اندر یہ بات کو سمجھانا ہوگا اور اپنے دل سے بھی کہنا ہوگا کہ بھائی مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، یہ جو زندگی ہے کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو چند دن کی زندگی ہے، 60 70 80 سال ہے، اور جو ہمیشہ کی جو زندگی ہے، جہاں ہم کو ہمیشہ رہنا ہے، وہ جو ہے مرنے کے بعد زندگی ہوگی۔ تو ہمیں وہاں کی تیاری کرنی ہے، یہاں کی بھی تیاری کرنی ہے۔ قرآن نے کہا کہ پیسہ کمانے کے لیے، ہاں، لیکن اتنا ہی کمائیں جتنا آپ جو ہے فیملی کے حساب سے، اور اتنا ہی کمائیں جتنا جو ہے ایسا نہ ہو کہ کمانے کے چکر میں اللہ کو ہی بھول جائیں، نماز کو ہی بھول جائیں، روزہ کو ہی بھول جائیں، حج کو ہی بھول جائیں، یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، وہ بھی بھول جائے، ایسا نہ ہو۔ کمائیے ضرور، لیکن اللہ کو خوش کرتے ہوئے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے۔ اگر اللہ کو خوش کرتے ہوئے کمائیں گے تو ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، زیادہ ہم سے زیادہ آپ لوگ تجربہ کیے ہوں گے، آپ لوگوں کی زیادہ عمر ہے، لیکن ہم لوگ ابھی عمر کم ہے، لیکن پھر بھی دیکھے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہیں اور اپنے کاروبار میں جو ہے سودی کو ختم کرتے ہیں اور جو ہے سچائی کا کاروبار کرتے ہیں، ان کا ہم نے دیکھا ہے کہ بہت اونچا اس کا کام جا رہا ہے اور اس کا کاروبار بھی خوب جو ہے ترقی کر رہا ہے۔ اور جو لوگ دو نمبری کر رہے ہیں، ان کا بھی کاروبار چمک جاتا ہے، لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی ہے، دونوں الگ الگ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک۔